علیکم. روزنامہ آزادی کے ڈیجیٹل ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں نسرین شیخ. آج کے مختصر پروگرام میں اہم سوالات لے کر حاضر ہوئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید اقبال ہاشمی صاحب. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کی اس کے متعلق جو ہے وہ کارروائیاں نہیں ہو رہی, التوا کا شکار ہے, کیوں, کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میڈم نسرین. جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے کابینہ کے گزشتہ اجلاس میں عاصم شریف بٹ صاحب کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے اس کے حوالے سے جو انکوائری ہوئی تھی, اس انکوائری رپورٹ کی روشنی میں ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ کینسل کرنے کی منظوری دی تھی کابینہ نے. تو کابینہ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کابینہ اجلاس میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے اجلاس کے اختتام کے بعد چیف سیکرٹری آفس سے ان کے منٹس جاری ہوتے ہیں, اور منٹس کی روشنی میں پھر متعلقہ جس محکمے سے متعلق ہوتے ہیں وہاں جا کر ان پر کارروائی شروع ہوتی ہے, نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں. تو یہ جو عاصم شریف بٹ صاحب کا جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ منسوخ کیا گیا تھا اس کے منٹس جاری ہونے تھے. اجلاس کو ہوئے آئی تقریباً 10 سے 12 دن ہو چکے ہوئے ہیں, اور ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ کابینہ کے باقی منٹس تو جاری ہو گئے ہیں, لیکن یہ جو عاصم شریف بٹ صاحب والا معاملہ ہے یہ روک دیا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے مہاجر ممبران اسمبلی کے دباؤ پر یہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ کینسل کرنے کی جو منظوری دی تھی اس کے منٹس روک لیے ہیں, اور یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ ایک پہلے کابینہ میں یہ معاملہ پیش نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ہو گیا ہے, کابینہ نے اس کی منسوخی کی منظوری دی ہے, تو اس پر کارروائی کیوں روکی گئی ہے؟ یہ لوگوں کو جو ہے نا ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش ہے, اور ایسا کرنا حکومت آزاد کشمیر کے لیے یہ مناسب بات نہیں ہے, وزیر اعظم کے لیے بھی یہ مناسب بات نہیں ہے. ایک جعلی ریکارڈ کی روشنی میں جعلساز ممبر اسمبلی جو ہے اس کو کسی صورت عوام کی نمائندگی کا حق نہیں دیا جا سکتا. اور یہ جو عاصم شریف بٹ صاحب کے حوالے سے کابینہ نے منظوری دی تھی, کابینہ کی فیصلے کی اس کو پر عمل درآمد روکنا چاہیے. کابینہ کی بھی توہین ہے. وزیر اعظم صاحب کو اس اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے, اور عاصم شریف بٹ صاحب کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ منسوخ کرنے کا جو کابینہ نے منظوری دی تھی اس کے منٹس جاری کر کے اس کا نوٹیفیکیشن SMBR کے آفس سے جاری ہونا چاہیے تاکہ یہ سیٹ خالی قرار دی جا سکے اور اس پر ضمنی الیکشن. یہ ظلم بھی دیکھیں نا کہ جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ پہ 5 سال ممبر اسمبلی بھی رہے گی, مراد بھی ساری لے کر. صرف مراد کی بات نہیں ہے, انہوں نے کروڑوں روپے کے ترقیاتی فنڈز بھی لیے ہیں, انہوں نے اور بھی بہت ساری مراد لی ہیں, اور یہ اس کی ریکوری ہونی چاہیے. لیکن یہ اب مہاجر ممبران اسمبلی نے ایک جتھا بنا لیا, اپنا ایک گروہ بنا لیا ہے, ایک پریشر گروپ بنا لیا ہے. وہ حکومت کو دھمکی دے رہے ہیں جی کہ اگر ہمارے خلاف کارروائی کی گئی تو ہم حکومت کا حصہ نہیں رہیں گے. اب حکومت کے 3-4 مہینے باقی ہیں, تو 3-4 مہینے میں یہ کیا کر لیں گے؟ ایک دفعہ ان جعلسازوں کا راستہ رکنا چاہیے, اور یہ جو بلیک میلنگ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کی بھی روک تھام ہونی چاہیے. کم سے کم ان 4 مہینے میں وزیر اعظم تبدیل نہیں ہوتا تو اور کیا پرابلم ہے؟ وزیر اعظم کو تبدیل کر بھی نہیں سکتے. یہ اگر بہادر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو مقامی بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. جو آزاد کشمیر کے ممبران اسمبلی ہیں ان کو بھی اس بات پر ان کے بھی تفضیلات ہیں. کابینہ کے اجلاس میں جب ایک منظوری ہو گئی ہے تو اس کو روکنا جو ہے نا اس کے کوئی جواز نہیں. ٹھیک ہے ہاشمی صاحب, ترقیاتی ادارہ کا جو ریکارڈ ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے طلب کر رکھا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اپنے گزشتہ اجلاس میں ترقیاتی ادارہ مظفر آباد کے معاملات کی سماعت کی تھی. ان کے کروڑوں روپے کے معاملات ہیں ان کے, اور ان کے وزیر صاحب جاوید ایوب صاحب کو بھی بلایا تھا, اور ان کی موجودگی میں بڑے حیران کن انکشافات ہوئے تھے. اور PSC نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا تھا جی کہ آپ کا جو پلاٹوں کی الاٹمنٹوں کا ریکارڈ ہے, دکانوں کی الاٹمنٹ, اور یہ جو پلازے ہیں ترقیاتی ادارہ کے ان کی جو الاٹمنٹیں ہیں اور بقایا جات ہیں, یہ سارا ریکارڈ 1 ہفتے کے اندر پیش کریں. اور 10 دن آج گزر چکے اور ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا, نہ ہی ترقیاتی ادارے کی جانب سے PSC کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا ہے. تو آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نے تحریری طور پر ترقیاتی ادارہ مظفر آباد کو منگل کے روز 11-11:30 بجے تمام ریکارڈ سمیت طلب کیا ہے, اور اس پر امکان یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو واضح اور بڑا فیصلہ کرے گی, بڑا حکم جاری کر سکتی ہے. اربوں روپے کے فنڈز جو ہے نا وہ ترقیاتی ادارہ مظفر آباد نے خرچ کیے ہوئے ہیں, اور وہ خلاف ضابطہ ثابت ہو چکے ہوئے ہیں. ادارے کے اندر جو ہے نا وہ ریکارڈ کوئی نہیں ہے کسی بھی حوالے کا, پلاٹوں کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے, دکانیں الاٹ شدہ ہیں, لوگ وہاں کاروبار کر رہے ہیں, وہ کرایہ نہیں دے رہے, وہ ریکارڈ بھی نہیں ہے. MDA والے پیش کر رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ MDA کا جو بیوروکریسی ہے وہاں جو کرپٹ مافیا ہے وہ اس میں ملوث ہے پوری طرح. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا یہ اقدام جو ہے نا ریکارڈ طلب کرنے کا اور اس پر کارروائی کا جو متوقع ہے یہ خوش آئند ہے. اور مظفر آباد کے شہری جو ہیں وہ ایک بڑے اور اہم فیصلے اور جاندار قسم کے حکم کی جو ہے نا وہ توقع رکھتے ہیں چیئرمین اکاؤنٹ کمیٹی سے. ہاشمی صاحب, چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کوئی 1 سال کے بعد ہوئی, سینئر ممبر بورڈ جو ہیں وہ ان کی تعیناتی نہیں ہوئی, کیا کوئی پیش رفت ہے ابھی؟ دیکھیں آئین کے مطابق جو ہے نا الیکشن کمیشن ابھی مکمل نہیں ہے. چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی جو ہے وہ 19 فروری کو ہو گئی تھی, انہوں نے حلف اٹھا لیا تھا. اس کے بعد وہ تھی کہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ سینئر ممبر کا جو عہدہ خالی ہے وہ اس پر تعیناتی کرے گی, جبکہ ممبر الیکشن کمیشن تو موجود ہیں لیکن ان کی تعیناتی بھی عدالت العالیہ میں چیلنج کی جا چکی ہے. اس پر بھی جو ہے نا وہ اس کی سماعت ہونی ہے آئندہ چند دنوں میں, اور خدشہ موجود ہے جی کہ کہیں ممبر بھی جو ہے نا وہ عدالتی فیصلے کی زد میں نہ آ جائیں. بہرحال وہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, لیکن سینئر ممبر کی جو اسامی خالی ہے اس پر تعیناتی کے لیے حکومت کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے, یہ بھی آئینی تقاضا ہے.
جب سینئر ممبر کی تعیناتی ہو جائے گی تو پھر جا کر الیکشن کمیشن مکمل ہوگا، اور الیکشن کمیشن میں فیصلے جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ اور بعض اوقات کثرت رائے سے کرنے پڑتے ہیں، اور جب 3 ممبر ہوں گے تو پھر 2-1 کی ایکسری سے فیصلہ ہو سکتا ہے، اور پھر جب ایک ممبر برابر ہیں تو برابر ہو جائے تو پھر تیسرا کون آئے گا جو اپنی رائے دے گا تاکہ کثرت رائے سے فیصلہ ہو سکے۔ تو ہماری اطلاعات کے مطابق سینئر ممبر الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے لیے سرکاری سطح پر کوششیں شروع ہیں، کہیں وہ فہرست بن رہی ہے جس میں بہت سارے بیوروکریٹس، ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور ریٹائرڈ ججز کے نام زیر غور ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ سینئر ممبر الیکشن کمیشن کے عہدے پر، جس طرح الیکشن کمیشن کے عہدے پر چیف الیکشن کمیشن کے عہدے پر غیر متنازع شخصیت کی تعیناتی کی گئی ہے، اسی طرح سینئر ممبر کے عہدے پر بھی غیر متنازع شخصیت کی تعیناتی ہونی چاہیے تاکہ شفاف اور غیر جانبدار انتخاب کا انعقاد ممکن ہو سکے۔ ٹھیک ہے ہاشمی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آج کے مختصر پروگرام میں ہم نے جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ پر جو کارروائی التوا کا شکار ہے اس پر بات کی۔ ترقیاتی ادارہ کا جو ریکارڈ ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے طلب کر رکھا تھا، جو ترقیاتی ادارہ نے ابھی تک پیش نہیں کیا، اور سینئر جو ممبر ہیں الیکشن کمیشن ان کی تعیناتی کے حوالے سے ہم نے پروگرام میں بات کی۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔